صرف یہ طے کرنی ہے کہ واقعی رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا منصب اس امت میں ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ علم دیتا. اگر تو ایسے ہیں تو واقعی جیسے پھر نبی کو نہیں کوئی شخص پہچانتا اپنے دور کے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جب تک کئی جو ان میں کٹڑ ہے وہ بات بیٹا بہت دور لے جاتے ہیں کہ یہ سارے پھر نا امام المہدی آئے گا تو یہ سارے سنی قتل کر دیے جائیں گے. اب تھوڑا بہت پردہ، اس وقت تو بالکل ان کو علانیہ کافر قرار دیا جائے گا اور یہ مخلد فی النار ہوں گے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے دوسرے کافروں کی طرح جیسے نبی کا منکر ہے. امامت اصلی مسئلہ جو علماء اس پر بحث نہیں کرتے نہ اس کی بات کرتے ہیں، امامت کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے کہ امامت ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے، باقی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انکل جی، میں نے میاں جی سے یہ پوچھنا تھا کہ میں 1.5 ماہ پہلے عمرہ دادا ابو کے ساتھ کر کے آئی ہوں. ماشاء اللہ. اور میں نے نا مثلاً کہ دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ رمضان سے 2-3 دن پہلے دادا ابو فوت ہو گئے ہیں. تو اب میں یہ کہ 2 دن ہو گئے میں خواب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دادا ابو مجھے بہت بیماری کی حالت میں نظر آ رہے ہیں. اچھا. تو مثلاً کہ ان کو ایسے عجیب طریقے سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے، انجیکشن بڑے عجیب طریقے سے لگے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں. ان کو بیمار ہے، کبھی سر پکڑ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، دل کے مریض تھے، دل 15 دن سے ہاسپٹل رہے ہیں تو ان کا دل کام کرنا چھوڑ گیا. تو مثلا کہ وہاں بیماری میں بھی ہاسپٹل میں بھی ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے رہے ہیں، ہوش بھی نہیں تھی، نماز پڑھتے رہے اشارتاً. تو ماشاءاللہ سے اتنے مثلاً کہ کیا کہتے ہیں اللہ لوگ تھے، یہ تہجد گزار تھے. تو مجھے اب اس طرح نظر آ رہے ہیں تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کچھ، میں بہت پریشان ہوں. میرے بچے بیمار، آپ پریشان نہ ہو. ابا جی اسپتال میں رہے، انجیکشن لگتے رہے، بیمار سے اسی طرح وہ بیچارے بیماری میں سر پکڑتے تھے. وہ آپ کے تحت شعور میں وہ تصویریں ہیں وہی سامنے آتی ہیں، تھوڑا بہت رنگ بدل کے. کوئی نہیں ابا جی اگر ایسے ہی تھے واقعی یا نہیں بھی تھے تو اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. آپ دعا ان کے لیے کیا کریں، ہم بھی کرتے ہیں اللہ مغفر لہ ورحمہ وادخلہ الجنہ. یہ پریشانی چھوڑیں. وہ بیماری کی حالت میں جو آپ دیکھتی نہیں نا کہ اسپتال میں ٹیکے لگ رہے تھے وہی صورتیں نظر آتی ہیں اور کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں، انہیں اللہ فضل کرنے والا. دعا کیا کریں. اور ایک اور بات کہ دادا ابو روزانہ 2.5 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. جو ایک قرآن پاک ان کا ایسا خستہ حالت میں ہو گیا کہ صفحے اس کے بھرنا شروع ہوئے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیں کہ میں اس قرآن پاک کو کیا کروں، کہاں پہ میں رکھوں اس قرآن پاک کو؟ اب قرآن پاک جو ہے نا اس کو بیٹا دفن کر دینا چاہیے کسی ایسی جگہ، پاؤں کے نیچے روندا نہ جائے. یہ صدیقیہ قبرستان ہے، وہاں میں نے دیکھا ایک بڑا کنواں بنایا ہوا ہے، وہاں جو آتے ہیں ریڑیوں والے وغیرہ لے بھی مسجدوں میں سے جاتے ہیں پھر وہاں دفن کر دیتے ہیں بوروں میں بند کر کے نا. آپ بھی وہاں یا اسی طرح کی نہر میں نا پھینکے وغیرہ پھر پانی بے حرمتی ہوتی، کسی جگہ دفن کر دینا چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ امامیہ کی بات یہ بات بھی سارے نا بچی نے پوچھا، اس لیے سب کو چاہیے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے مفرد میں لکھا کہ کسی آدمی کو مرنے کے بعد جنت میں جب درجہ اس کا بلند ہوتا ہے. کال لے لیں. ہاں کال پر. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر جی میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی جی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کام نہیں مل رہا. ہاں ہاں. تو وہ مہمان آ گئے تھے اس لیے میں چپ کر گیا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے نا میں جب کسی کام پہ لگتا ہوں تو میرا وہاں پہ کام پہ دل نہیں لگتا، کام چھوڑ کے گھر آ جاتا ہوں، وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ آپ پریشان ہیں کاروباری اعتبار سے بھی اور ملازمت کے اعتبار سے بھی. آپ مولانا محترم سے جمعرات کے روز بذات خود مل لیں، ملاقات کر لیں، حل ہو جائے گا مسئلہ. اس طرح کی باتیں معاشرے کے اندر نہ تو اچھالتے ہیں نہ سب کو بتاتے ہیں کہ میں ان حالات کے اندر ہوں. آج کل تو وقت یہ ہے کہ چلے شیر کا ہے تو شیر کا ہی بتاؤ یا سوا شیر بتاؤ، اگر 3 پا بتاؤ گے تو گھر والے بھی نکال دیں گے. آپ آ جائیں جمعرات کے دن میری مسجد میں، انشاءاللہ نا آپ کا حل کچھ کریں گے. اللہ فضل. مسجد کہاں پہ ہے وہ؟ یہ میں بتا دیتا ہوں. ستیانہ روڈ پہ رحمان جیولر ایک بہت بڑی جیولری کی شاپ ہے، اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، وہاں مولانا تشریف فرما ہوتے ہیں. جمعرات کے دن سارا دن ہوتا ہوں. آ جائیں. چلیے بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ امامیہ کی بات. جی جی.
بس غور کی بات میں نے بتا دی کہ ساری دنیا کے شیعہ سنی بیٹھ کر نا مسئلہ امامت پر بات کریں، اس میں جو فیصلہ ہوگا نا وہ اس سے بات کریں۔ السلام علیکم ورنہ ورحمۃ اللہ۔ چھوٹی موٹی باتیں نہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی 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 میاں صاحب سے بات کرنی ہو سکتی ہے؟ سن رہے ہیں آپ کی بات بہن، بتائیے پوچھیے۔ جی میں ان سے نا یہ ستاروں کے متعلق پوچھنا تھا، یہ اکثر نا جی اخباروں میں لکھا ہوتا ہے اچھا ستاروں کے متعلق، ٹھیک۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ستارے اچھے مل جائے تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے۔ چلے میں آپ کا سوال واضح کر دیتا ہوں۔ سوال واضح کریں۔ کہ مولانا ہمارے ہاں مختلف اخبارات کے اندر روزانہ کی بنیاد پر، ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر ایک آتا ہے کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا، ہفتہ کیسے یہود ہے، گزرے گا، اقرب ہے، دلو ہے، یہ سارے، یا آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا۔ جی جی تو یہ کیا ان پہ بلیو کرنا بتا رہے چاہیے؟ ہیں بہن، بتا رہے ہیں آپ کی بات کو، تو آگے بات بتا رہے ہیں آپ مولانا۔ صبر کریں نا، وہ سوال مجھے سمجھا رہے ہیں آپ کا، میں پھر بتانا لگا ہوں۔ اچھا بالکل اب بتاؤں۔ آپ سنیں، میں نے آپ کا وہی بتایا کہ بعض اخبارات میں، ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو بعض اوقات روزانہ کے حساب سے بتاتے ہیں۔ یہ ستارہ شناس بیٹھے بھی ہیں، لوگ جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بچے کے پیدائش کے دن یہ ہیں، بچی کے یہ ہے، ستارہ کون سا تھا، برج کون سا تھا۔ یہ میری بہن سن لیں، آپ نے پوچھا اگر آپ کے اندر رائی ایمان کی ہے نا، یا سننے والوں کے، ستارے والے اور یہ برج والے جو ان کے پاس جاتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو جاتا ہے۔ فقط کفر بما انزل علی محمد، جو ان پر یقین رکھتا ہے، حضور نے فرمایا پھر وہ قرآن کا تو منکر ہے۔ کوئی غیب نہیں جانتا، ستارہ بیچارہ کیا جانتا، نہ ستاروں کا کوئی دخل ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ علم النجوم جو ہے اس کو کہا، جو اس کو سیکھتا ہے وہ جادو کا ایک شعبہ سیکھتا ہے، بالکل کافر اور بے دین ہے۔ توبہ کریں، کوئی نام نہ لیں، اگر کرنی ہے شادی وغیرہ اللہ کا نام لے کر دعا کر کے کریں، یہ ستارے وغیرہ بھول جائیں، بالکل جھوٹ ہے میری بہن، اچھا کفر ہے۔ یہ سر یہ ایک اور سوال پوچھنا تھا۔ ہاں ہاں پوچھیں۔ یہ نا اس سے نا مجھے خواب آتے ہیں، میں ان میرڈ ہوں، تو اس سے نا میرا بچہ گم ہو جاتا خواب میں، کبھی جوتا نہیں ہوتا پاؤں میں، اور بوڑھے مجھے خواب آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں لیتی یہ کیا پرابلم ہے۔ کہتے اچھا شعور نہیں ہوتا، کبھی دوپٹہ گم ہو جاتا، کبھی جوتے نہیں پاؤں میں ہوتے، بری بری جگہ ہوتی ہے جہاں میں گھوم رہی ہوتی ہوں، تو اپنا بچاؤ کرتی ہوں کہ میرے پاؤں کو ٹھیک ہے، پسند نہ لگ جائے، میرے پاؤں نہ گندے ہو جائیں، تو یہ- ننگے پاؤں ہوتی ہوں۔ ہاں، بالکل میری بچی ہے، تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی دعا کی، تو اس میں میں نے یہ بتایا کہ جو کام اپنے کرنے کے نا بندہ وہ پہلے کرے، پھر اللہ سے دعا کرے۔ آپ اگر ان میرڈ ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے، توفیق دے، کوئی مناسب رشتہ ملے تو میری بچی شادی کرے۔ شادی بغیر زندگی جو ہے نا، یہ عورت کے لیے یہ بھی گناہ ہے، اس لیے آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر کہتی ہیں تو ہم کوئی دعا بتاتے ہیں تاکہ سارے بچیوں والے وہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ بچیوں کے رشتوں کا کوئی مناسب انتظام کرے۔ شادی کے بغیر یہی بات ہے کہ دوپٹہ سر پر نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ خامد جو ہے نا وہ سب کچھ ہوتا ہے، شیلٹر ہوتا ہے، اللہ اچھا اکثر خامد۔ نا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ میرڈ بچیاں ہوں تو ان کے دوپٹے گم ہو جائیں، ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے، میں تو ان میرڈ ہوں، تو میرا اس طرح خواب میں کہ دوپٹہ گم ہو جاتا ہے۔ آپ کا تو یہ ہے نا کہ آپ کے سر پر ہے ہی نہیں، دوپٹہ گم تو ہے ہی۔ آپ یہ آیت سنیں، یہ پڑھنا شروع کریں۔ کیا یہ سارے لوگ جو ہے نا مولانا بچیوں والے ان بیٹھے لوگوں سن کو رہے ہوں گے۔ بتا رہے ہیں کہ جن کی شادی بیاہ نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ہاں، ایسا ور فضل بتا فرما۔ دے۔ مولانا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں، میں وظیفہ بتا رہا ہوں، سارے سنیں اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ یہ سورہ یاسین۔ 23واں پارہ ہے، سورۃ یاسین ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 36۔ اچھا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا یعلمون۔ یہ آیت ہے، سب مائیں بہنیں بچیاں ہر نماز کے بعد 45 بار پڑھنا شروع کریں۔ بات بھی کرنی پڑے درمیان میں بے شک کریں، کسی کو جواب دینا ہو دے، یہ آیت پڑھ لیا کریں 45 بار۔ 36 نمبر ہے سورہ یاسین۔ اللہ فضل فرمائے گا۔ ہم بھی بیٹا دعا کرتے ہیں کہ السلام سارے علیکم پریشانیاں ورحمۃ جو ہیں اللہ۔ ان سے اللہ آپ کو جی محفوظ وعلیکم رکھے۔ السلام جی جی بھائی۔ جی مولانا صاحب کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جی۔ ابھی پہلے روزے میں